अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे फाइल एक्सप्लोरर, जिसको हम दिस पीसी भी कहते हैं। दिस पीसी को ओपन करने का पहला तरीका, आप दिस पीसी पे आके उसके ऊपर डबल क्लिक फास्ट करें, ये ओपन हो जाएगा। पहला तरीका ये है, आप दिस पीसी को डबल क्लिक फास्ट करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका दिस पीसी को ओपन करने का, आप विंडोज़ प्लस ई को क्लिक करें। विंडोज़ प्लस ई को जैसे आप क्लिक करेंगे, ये दिस पीसी, जिसको हम फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं, ये ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका इसे ओपन करने का, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दिस पीसी में डबल क्लिक फास्ट करते हैं। ये पूरा मेन्यू है हमारे पास, ये पूरा लेआउट है दिस पीसी का। अभी मैं लेआउट का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले ये टाइटल बार है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोल बटन्स है, ये कंट्रोल बटन्स है, ठीक है। उसके बाद ये फाइल मेन्यू है, कंप्यूटर व्यू, ये जो लिखे हुए हैं ये टैब्स हैं, ठीक है, ये टैब्स हैं। उसके बाद यहाँ ये बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन्स है। उसके बाद ये सर्च बार नहीं, ये एड्रेस बार है, ठीक है, ये एड्रेस बार है। उसके बाद ये सर्च बार है, अगर कुछ आपको नहीं मिल रहा आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये नेविगेशन पैनल है। उसके बाद ये आपका वर्किंग एरिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो आपको नीचे नज़र आ रही है एक लाइन, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। ये जो आपको बार नज़र आ रही है यहाँ तक, ये स्टेटस बार है। स्टेटस का मतलब है हालत, अभी हमारे फाइल एक्सप्लोरर की क्या हालत है। चलो तो हम देखते हैं। अभी कह रहा है कि आपके फाइल एक्सप्लोरर में टोटल 10 आइटम्स हैं जहां आप खड़े हैं, और आपने एक आइटम को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ से इसको लिस्ट वाले आइकन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे नज़र आएगा लेआउट आपको। अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो ऐसे नज़र आएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा नेविगेशन पैनल में, या हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो मैं दिस पीसी में डबल क्लिक फास्ट करता हूँ, और पहले मैं इसकी सेटिंग सही कर लूँ। हम यहाँ आ गए, और यहाँ मैं एक ड्राइव को ओपन करता हूँ, ग्राफिक्स फोल्डर को ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं एबीसी फोल्डर में चला आया, ठीक है। अभी मुझे बाहर जाना है। तो हम बैकवर्ड को क्लिक करेंगे। बैकवर्ड की ये जो एरो है, इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, कह रहा है पहले आप यहाँ थे, इससे पहले मैं कहाँ था, फिर से क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है यहाँ है, ठीक है। और भी आप क्लिक करेंगे, बिल्कुल बाहर आ गए, ठीक है। अगर आप वापस वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ थे आप पहले, अभी वहाँ तक फिर से जाना चाहते हैं, तो आप फॉरवर्ड की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपकी एड्रेस बार है, कह रहा है दिस पीसी के अंदर न्यू वॉल्यूम ई के आप अंदर खड़े हैं। उसके अंदर एक फोल्डर है ग्राफिक्स, उसमें खड़े हैं। उसके अंदर एक और फोल्डर है एबीसी के नाम से, आप उसके अंदर खड़े हैं। ये पूरी एड्रेस है आपकी, ठीक है, कि आप कहाँ हैं। उसके बाद यहाँ सर्च बार है, कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं। मिसाल फॉर एग्जांपल मैं 24 सर्च करना चाहता हूँ, देखें आ गया 24। आप इसे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आप किसी फाइल पर क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ आपको उसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है कि इस फाइल के अंदर है क्या। मुझे अब याद आ गया कि इस फाइल के अंदर क्या है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, जो मैं आगे बताता हूँ ये कैसे रखते हैं। उसके बाद हम फिर से पीछे चलते हैं।
اور نیکسٹ یہاں جو آپشن ہے نیویگیشن پینل میں کوئک ایکسیس ہے. کوئک ایکسیس میں جیسے ہم آئیں گے, میں کلک کرتا ہوں کوئک مطلب جلدی, ایکسیس مطلب کنٹرول, جلدی کنٹرول کریں. ایک فولڈر ہے جو میرا سی ڈرائیو میں پڑا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں پڑا ہے سی ڈرائیو میں. ابھی میں کہتا ہوں کہ مجھے بار بار اس فولڈر کی ضرورت پڑتی ہے, تو میں کیا کروں گا, میں اس کی لنک رکھوں گا, اس کو پن کر دوں گا. وہ پن کہاں ہوگا, وہ کوئک ایکسیس میں ہوگا. کوئک مطلب جلدی, کوئک مطلب جلدی, ایکسیس مطلب کنٹرول, جلدی کنٹرول کرو, جلدی اس فولڈر کو فائنڈ کرے یا جلدی اس کو اوپن کرے. تو میں یہاں رکھ دوں گا. یہ کوئک ایکسیس مطلب جلدی کنٹرول کرنے والے فولڈر ہیں جو میں بار بار اوپن کرتا رہتا ہوں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈیسک ٹاپ. یہ پورا جو ڈیسک ٹاپ ہے وہ یہاں ہے. جو فائلیں میری ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہے وہ یہاں بھی شو ہوں گی. اس کے بعد ڈاؤن لوڈز فولڈر ہے, جو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے وہ یہاں پڑا ہوگا. اس کے بعد پکچرز, یہ پکچرز ہیں. اسکرین شاٹ جو آپ نکالتے ہیں وہ بھی یہاں آپ کو ملتی ہے. اسکرین شاٹ سے مجھے ایک بات یاد آئی, اگر آپ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں پی سی کی, تو آپ ونڈو پلس پرنٹ اسکرین کی ہے آپ کے کی بورڈ میں, آپ اس کو کلک کریں. یہ اسکرین شاٹ نکل گئی اور یہاں آ گئی. ٹھیک ہے, آپ ایسے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اس کے بعد یہ میرے بہت سارے اور بھی فولڈرز ہیں جو میں بار بار اوپن کرتا رہتا ہوں. یہ سب وہ فولڈر ہیں. یہ سب کہاں پڑے ہیں, یہ سب کوئک ایکسیس میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ایرو کو میں جیسے کلک کرتا ہوں, یہ سب کوئک ایکسیس میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ون ڈرائیو, جیسے ہمارے موبائل میں گوگل ڈرائیو ہوتا ہے, اس طرح یہاں بھی ایک ون ڈرائیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا ون ڈرائیو میں کچھ بھی نہیں پڑا ہے اور یہ انٹرنیٹ پہ چلتی ہے, میرے پاس ابھی انٹرنیٹ نہیں ہے. اس کے بعد دس پی سی پہ کلک کرتے ہیں. یہ دس پی سی ہے. دس پی سی پہ میں نے جیسے کلک کیا, یہاں مجھے ڈیوائسز اینڈ ڈرائیوز, آپ جب اپنے پی سی میں یو ایس بی وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں نظر آتی ہے. اب کیا کرنا ہے, یہاں یہ کہہ رہا ہے آپ کے کمپیوٹر میں جو ڈرائیوز ہیں وہ یہ ہے, آپ ان کے اندر کچھ بھی رکھ بھی سکتے ہیں, اپنی ڈیٹا وغیرہ. میں کیا کرتا ہوں, یہاں میں سب سے پہلے آپ کو سی ڈرائیو کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں. اس سے پہلے دس پی سی کے آگے ایک ایرو ہے, میں اس کو کلک کروں گا تو یہ چیزیں دس پی سی کے اندر پڑی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک یہ سب ساری چیزیں اس میں پڑی ہیں, سب چیزیں. یہاں سب سے پہلے ہم آتے ہیں سی ڈرائیو پہ. سی ڈرائیو پورا جو کمپیوٹر کا سسٹم ہوتا ہے وہ سی ڈرائیو میں ہوتا ہے. سی ڈرائیو کمپیوٹر کا بیسک سسٹم پورا جو ہوتا ہے وہ سی ڈرائیو کے اندر پڑا ہوتا ہے. مطلب پورا سسٹم انسٹال ہی سی ڈرائیو میں ہوتا ہے. اس لیے کمپیوٹر ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی ڈیٹا, کوئی بھی خاص چیز سی ڈرائیو میں نہیں رکھنی چاہیے. کیوں نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ جو چیز سی ڈرائیو میں ہوگی, اگر کبھی بھی کمپیوٹر کی ونڈوز کرپٹ ہو گئی یا کمپیوٹر کا پاسورڈ آپ بھول گئے تو واپس ونڈو ہوگی. اگر واپس ونڈو کر دی تو سی ڈرائیو ساری ڈیلیٹ ہو جائے گی. اس لیے آپ کو کسی اور ڈرائیو میں اپنی ڈیٹا رکھنی چاہیے, سی ڈرائیو میں نہیں رکھنی چاہیے. اب کوشچن ایک اور ہے کہ ہم اگر سی ڈرائیو میں نہیں رکھیں, ڈیسک ٹاپ پہ رکھیں ڈیٹا, تو اس کا آنسر یہ ہے, اگر آپ ڈیسک ٹاپ پر رکھتے ہیں اپنی ڈیٹا, اگر آپ اپنی ڈیٹا ڈیسک ٹاپ پہ رکھتے ہیں تو ڈیسک ٹاپ بھی سی ڈرائیو کا حصہ ہے. مطلب جو ڈیسک ٹاپ ہے وہ بھی سی ڈرائیو کا حصہ ہے, پراپرٹی سی ڈرائیو کی ہے ڈیسک ٹاپ. تو ڈیسک ٹاپ بھی سارا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے نئی ونڈو کرنے پہ. تو آپ کو نہ سی ڈرائیو میں نہ ڈیسک ٹاپ پہ کوئی اپنی ڈیٹا خاص رکھنی چاہیے. اگر آپ رکھتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی ونڈو نہیں کرنے پر. تو آپ کسی اور ڈرائیو میں اپنی ڈیٹا رکھ سکتے ہیں. جیسے ای ڈرائیو ہے, یہاں آپ اپنی ڈیٹا کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, یا کوئی بھی نام سے کوئی اور ڈرائیو میں آپ ڈیٹا رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ای ڈرائیو ہے یا کوئی اور ڈرائیوز ہیں, آپ وہاں بھی اپنی ڈیٹا رکھ سکتے ہیں, یہاں آپ کی ڈیٹا سیکور ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نیو والیوم ای پہ آ گئے, گرافکس پہ آ گئے. مجھے ایک پکچر یہاں سے اٹھانی ہے, جیسے پکچر نمبر 20, یہ میں یہاں سے اٹھا کے کسی اور فولڈر میں رکھنا چاہتا ہوں.
تو ہم کیسے رکھیں گے یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے پہلی ویڈیوز میں. اب وہاں دیکھ سکتے ہیں کنٹرول سی. میں کہتا ہوں یہاں بھی یہ پکچر 20 پڑی ہو, کسی اور فولڈر میں بھی رکھنا چاہتا ہوں تو کنٹرول سی کاپی کرنی ہے. ہم نے کاپی کٹ وغیرہ پڑھی ہے. کنٹرول سی سے میں نے یہاں سے کاپی کر لی, اور آپ پھر سے یہاں کلک کر دیں. یہاں کلک کرنے کے بعد گرافکس پہ آ گئے. مثال میں نیو فولڈر کے اندر رکھنا چاہتا ہوں, یہ کنٹرول وی پیسٹ کر دیں. یہ پکچر یہاں آ گئی, وہاں بھی پڑی ہے یہاں بھی. میں کہتا ہوں یہ جو پکچر ہے یہ یہاں نہیں ہو, اس کو کٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ یہاں نہیں ہو, یہ پکچر یہاں نہیں ہو, یہ پکچر وہاں میں اے پی سی فولڈر میں رکھنا چاہتا ہوں. کنٹرول ایکس کٹ ہمیشہ کے لیے, یہاں نہیں ہو وہاں ہو. ہم نے کٹ کاپی پیسٹ پڑھا ہے پچھلی ویڈیوز میں. پھر سے میں یہاں کلک کرتا ہوں, گرافکس اے بی سی کنٹرول بی, یہاں آ گیا. اگر یہی پکچر آپ وہاں سے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں بھی میں بھی پڑی ہو تو آپ چیک کر سکتے ہیں. نیو فولڈر, یہاں دیکھیں وہ پکچر نہیں ہے. آپ ایسے کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ایک کوشچن ہے, وہ یہ ہے, میں یہاں آ جاتا ہوں پہلے اس پکچر میں. یہاں سے آپ ہوم پہ کلک جیسے کریں گے آپ کو یہاں پن ٹو کوئک ایکسس, آپ کسی بھی آئٹم کو, جیسے میں پکچر نمبر 8 کو کلک کرتا ہوں, ابھی ہوم پہ آتے ہیں تو یہ آن ہو گیا آپشن. آپ اسے کلک کریں گے تو یہ پکچر نمبر 1 جو ہم نے ابھی سلیکٹ کی ہوئی ہے, اس کو کوئک ایکسس میں رکھ سکتے ہیں جو ہم نے ابھی اس ویڈیو میں پڑھا تھا. اس کے بعد کاپی, آپ اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں. اگر ہاں آپ نے کسی اور فولڈر سے یا کسی اور جگہ سے کاپی کی ہوئی ہے تو آپ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں, کٹ بھی کر سکتے ہیں, کاپی پات بھی کر سکتے ہیں, مووڈ مطلب آپ کٹ بھی کر سکتے ہیں, کاپی بھی کر سکتے ہیں, کسی فولڈر کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں پڑھا ہے. ڈیلیٹ ری نیم بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. نیو فولڈر بھی یہاں بنا سکتے ہیں یہاں سے, یا میں نے شارٹ کٹ کی بھی پہلے بتائی تھی. اس کے بعد نیو آئٹم وغیرہ یہاں آپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ اس کی پراپرٹیز چیک کرنا چاہتے ہیں تو پراپرٹیز پہ کلک کریں, یہ کلک دیکھیں اس کی پوری پراپرٹی آ گئی. اس کے بعد پھر سے میں ہوم ٹیب پہ آ جاتا ہوں. یہاں سے آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں, ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں, ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں. سلیکٹ آل کو کلک کریں گے سب سلیکٹ ہو جائیں گے, دیکھیں سب سلیکٹ ہو گئے. یا میں نے اس کی شارٹ کٹ کی بتائی تھی, کنٹرول اے, سلیکٹ نن, کوئی بھی سلیکٹ نہ ہو, کوئی بھی سلیکٹ نہیں ہے. ہوم پہ کلک کرتے ہیں. انورٹ سلیکشن, مطلب انورٹ کا مطلب ہے, میں کہتا ہوں یہ جو فرسٹ نمبر پکچر ہے اس کو چھوڑ کے سب سلیکٹ ہو جائے. تو میں کیا کروں گا, اس کو سلیکٹ کر کے ہوم پہ آ گیا. ابھی انورٹ کرتا ہوں, انورٹ کرنے پہ یہ ان سلیکٹ ہو گئی اور سب سلیکٹ ہو گئی. اس کے بعد شیئر پہ کلک کرتے ہیں, آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں ان کو, یا زپ فولڈر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ویو ہے, ویو کا مطلب ہے لے آؤٹ کیسے نظر آئے, دیکھنے میں کیسے نظر آئے. یہ نیویگیشن پینل ہے, آپ اس کو نیویگیشن پین اس کو انٹک کریں گے یہ ظاہر نہیں ہوگا. ویو پہ واپس کلک کرتے, اس کو میں یہاں سے کلک کرتا ہوں نیویگیشن پین کو, یا اس کو نیویگیشن پینل بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ویو پہ آ جاتے ہیں. پریویو پین ٹک ہے, اس کو انٹک کریں گے جیسے تو یہ آپ کا غائب ہو جائے گا. یہاں سے ایسا انٹک کیا, یہ دیکھیں غائب ہو گیا. ابھی پھر سے میں اس کو کلک کرتا ہوں, یہ شو ہو رہا ہے. اس کے بعد ڈیٹیلز پین پہ کلک کریں گے, یہاں ڈیٹیلز بھی شو ہوں گی کہ یہ کیسے ہے, کیا ہے, یا مطلب اس کے بارے میں ڈیٹیل شو ہوگا. اس کے بعد آپ یہاں سے ان کی سائز بھی سیٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے پاپ اپ مینیو میں پڑھی ہے. ویو, ایکسٹرا لارج, لارج آئیکانس, میڈیم آئیکانس, اسمال آئیکانس, لسٹ آئیکانس, ڈیٹیل آئیکانس, ٹائلس آئیکانس, کنٹینٹ. یہاں سے آپ جو چاہیں سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سارٹ بائی, آپ ان کو سارٹ کرنا چاہیں نیم کے تھرو یا ڈیٹ کے تھرو تو آپ کر سکتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, یہاں سے میں ویو پہ آتا ہوں, سارٹ بائی,
नेम के थ्रू हमने किया है, तो ज़ाहिर है पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3। अगर आप डेट के थ्रू इनको सॉर्ट करना चाहते हैं, डेट के थ्रू देखिए, अभी आपने जैसे डेट के थ्रू सॉर्ट किया, मतलब जो लास्ट में आया वो सबसे पहले खड़ा होगा। तो ये देखिए अभी थोड़ी फाइलें आगे पीछे हो गई है, क्योंकि अभी डेट वाइज सॉर्टिंग है, सीक्वेंस अभी डेट वाइज है। मैंने डेस्कटॉप पे आपको कहा था कि सॉर्ट बाय ऑप्शन हम आगे भी पढ़ेंगे, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं उनको। टाइप हमने वहाँ पढ़ा था, यहाँ भी सेम ही काम करेगा टाइप, क्योंकि सब पिक्चर्स हैं, कोई और टाइप नहीं है फाइल का। साइज के थ्रू आप सॉर्ट करना चाहते हैं, साइज के थ्रू हो गया, देखें पिक्चर का, ये 5, ये 50, मतलब जो साइज में बड़ा होगा वो आगे आएगा, छोटा पीछे आएगा। उसके बाद व्यू पे आते हैं, ऐसे ही आप कर सकते हैं। मैं नेम वाइज करता हूँ, फिर से सीक्वेंस हो गई 1 2 3 4 5 वगैरह। व्यू पे आते हैं, ग्रुप वाइज करेंगे तो ग्रुप वाइज भी हो सकता है। आइटम चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, आइटम के ऊपर चेक बॉक्स आएगा है, देखें। व्यू पे क्लिक करते हैं, इनको अनक्लिक करता हूँ, वापस व्यू पे क्लिक करते हैं, फाइल नेम एक्सटेंशन, हर फाइल के साथ उसकी एक्सटेंशन भी आए, देखें नेम के साथ एक्सटेंशन आ रही है। अगर आप चाहते हैं ये डॉट जेपीजी जो बाद में आ रहा है ये नहीं आए, आप अनटिक कर दें। किसी फाइल को हाइड करना चाहते हैं, व्यू पे क्लिक करें, हाइड हिडन आइटम्स, सॉरी हिडन आइटम्स जैसे आप इनको क्लिक करेंगे, जो आइटम हाइड होंगे वो शो होंगे। यहाँ कोई भी आइटम हमने हाइड नहीं किया है तो कोई भी शो नहीं होगा। उसके बाद व्यू पे आते हैं वापस, उसके बाद व्यू पे आते हैं वापस और हाइड सिलेक्टेड आइटम्स, जो आइटम हमने सिलेक्ट किया है वो हाइड कर दें। क्लिक करते हैं, ये हाइड हो गया, जो आइटम हमने सिलेक्ट किया था वो हाइड हो गया, अभी वो नज़र नहीं आ रहा। उनको आप वापस शो करना चाहते हैं तो शो कर दें, वरना हाइड सिलेक्टेड आइटम, यहाँ से मैंने अनटिक कर दिया तो वो वापस आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर हमने कंप्लीट कर दिया, जिसका कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन। हमने यूजर्स भी पढ़ लिया है, दिस पीसी भी पढ़ लिया। यूजर्स अकाउंट जो कंप्यूटर का है, मेन अकाउंट उसके नाम होता है। मतलब मैं यूजर्स को जैसे क्लिक करता हूँ, इसमें कोई भी खास चीज़ ऐसी नहीं है। मतलब जो हमने अकाउंट कंप्यूटर का जो चल रहा है उसका नाम ये है, ये ऐसे फाइल एक पड़ी होती है। तो हमने यूजर्स भी पढ़ लिया है, दिस पीसी भी पढ़ लिया है। बाकी कंप्यूटर्स के 3 आइकॉन्स और बचते हैं। कंप्यूटर के सिस्टम आइकॉन हमने 5 पढ़े थे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कंप्यूटर हमारा दिस पीसी, मतलब दिस पीसी आइकॉन ये नहीं हो, तो फाइल एक्सप्लोरर को कैसे ऑन करें? शॉर्टकट की के थ्रू। शॉर्टकट की भी हमारे पास नहीं है, फर्ज करें, तो कैसे ऑन करें? तो आप नेटवर्क को क्लिक करें। जैसे आप नेटवर्क को क्लिक करेंगे, आपके पास ये नेविगेशन पैनल वापस आ जाएगा। आप यहाँ से दिस पीसी को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और नेटवर्किंग में इंशाल्लाह हम आगे नेटवर्किंग भी पढ़ेंगे, तो नेटवर्किंग में हम ये ऑप्शन क्लियर और भी करेंगे। अभी तक इनका यही काम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन हमने फाइल मैनेजमेंट में पढ़ी थी कि रिसाइकल बिन का क्या काम है। रिसाइकल बिन कंप्यूटर का स्टोर रूम है।